یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ اتر پردیش اسمبلی کے مانسون اجلاس کے چوتھے دن کل اسمبلی میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عبوری بجٹ پر بولتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش آج ریونیو سرپلس اسٹیٹ بن چکا ہے اور اپنی زیادہ تر ضروریات خود پوری کرنے کے اہل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ مالی سال 2024-25 کے بجٹ کا دائرہ 7.5 لاکھ کروڑ روپے ہو چکا ہے۔ یہ بجٹ 2015-16 کے بجٹ سے دگنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کی ضرورتوں کے مطابق ریاست کے بجٹ کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے۔ ادھر قانون ساز کونسل میں کل پیپر لیک اور پرانی پینشن کا معاملہ اٹھا۔ اپوزیشن لیڈر لال بہاری یادو نے کہا کہ ریاست میں پیپر لیک ایک صنعت بن گیا ہے۔ سرکار کی جانب سے جواب دیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ سرکار پوری شفافیت اور ایمانداری کے ساتھ غیر جانبدارانہ طور سے نوکری دینے کے لیے پرعزم ہے۔ قانون ساز کونسل میں اتر پردیش نزول املاک بل 2024 کو سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی 2 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اتر پردیش مجالس قانون ساز کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کل غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی قیادت میں سپریم کورٹ میں 7 ججوں کی ایک بینچ نے کل اکثریتی فیصلے میں کہا کہ ریاستی مجالس قانون ساز کو درجہ فہرست ذات اور درجہ فہرست قبائل کے اندر درجہ بندی کا اختیار ہے۔ عدالت عظمیٰ نے 2004 کے ای وی چنیا کے فیصلے کو خارج کر دیا۔ ای وی چنیا نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ درجہ فہرست ذات کے ریزرویشن کے اندر درجہ بندی بھرتیوں اور سرکاری نوکریوں میں قابل قبول نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درجہ فہرست قبائل ایسا طبقہ نہیں ہے جس میں سب کی حالت یکساں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کی درجہ بندی آئین کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ آرٹیکل 15 اور 16 کسی ریاست کو ایک ذات کی درجہ بندی کرنے سے نہیں روکتے۔ ہنر کو فروغ وزارت ایم ایس ڈی ای کے ذریعے راجدھانی لکھنؤ میں کشل بھارت وکست بھارت مہم کے تحت اسکل انڈیا مشن کے تربیت یافتہ لوگوں کا استقبال کیا گیا۔ ان کے اعزاز میں ہوئے پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر مملکت آزاد چارج برائے ہنر کو فروغ اور تعلیم جینت چودھری نے بتایا کہ اتر پردیش میں اب تک 60,000 لوگوں کو تربیت دی گئی ہے اور اس سال 3 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دینے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے تعلیم جینت چودھری نے کہا کہ باندہ میں سینٹرل اسکول کی تعمیر کے لیے کابینہ کی منظوری مل گئی ہے اور جلد ہی وہاں اسکول تعمیر ہوگا۔ آج ماسک شیوراتری ہے۔ مذہبی روایت کے مطابق اس دن ورت رکھ کر بھگوان شیو کی پوجا کرنے سے دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ شیوراتری ہر مہینے میں ایک بار آتی ہے۔ ساون میں یہ تاریخ آج ہے۔ اس کو ماسک شیوراتری کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر جل چڑھانے کے لیے کافی تعداد میں کانوڑیے موجود ہیں۔ وہیں یوگی سرکار کی ہدایت پر لگاتار تیسرے روز آج بھی میرٹھ اور باغپت میں کانوڑیوں پر پھولوں کی بارش کی گئی۔ کل میرٹھ میں جہاں ڈی ایم اور ایس ایس پی نے ہیلی کاپٹر سے شیو بھکتوں پر پھول برسائے تھے، تو وہیں آج شراون شیوراتری کے موقع پر میرٹھ منطقے کی کمشنر سیلوا کماری جے اور آئی جی نچیکیتا جھا نے میرٹھ میں بابا اوگھڑ ناتھ مندر اور باغپت میں پورا مہادیو مندر میں کانوڑیوں پر ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے۔ وہیں امروہہ میں آج شیوراتری پر بڑی تعداد میں بھکت جل ابھیشیک کر رہے ہیں۔ کانوڑیوں کی بھاری تعداد کے مد نظر ان کی سہولت اور حفاظت کے نظریے سے نیشنل ہائی وے کے برج گھاٹ سے آنے والی ایک سائٹ کو کانوڑیوں کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے اور بھاری گاڑیوں کا روٹ بدل دیا گیا ہے۔ وہیں بدایوں میں کانوڑ یاترا کے مد نظر ضلع مجسٹریٹ ندھی شریواستو نے ضلع کے سبھی سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں آج سے 5 تاریخ تک تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بدایوں کے کچلا گھاٹ پر ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند جل لینے روزانہ آتے ہیں۔ پولیس کچلا گھاٹ پر تعینات ہے۔ گھاٹ پر ناؤ، اسٹیمر اور غوطہ خوروں کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ آگرہ میں اتر پردیش اسپیشل ٹاسک فورس نے اگنی ویر فوج بھرتی میں پاس کروانے کے نام پر ٹھگنے والے گینگ کے 2 لوگوں کو گرفتار کر پردہ فاش کیا ہے۔ ایس ٹی ایف نے کل تھانہ نیو آگرہ حلقے کے بھگوان ٹاکیز چوراہے کے پاس سے آگرہ کے تاج گنج میں رہنے والے اومکار سنگھ اور ہاتھرس کے سعد آباد میں رہنے والے دشینت کو گرفتار کیا ہے۔ اطلاع کے مطابق یہ گینگ اگنی ویر بھرتی میں شامل ہونے والے امیدواروں سے رابطہ قائم کر میڈیکل اور میرٹ میں نام بڑھانے کے نام پر 7-8 لاکھ روپے وصولتا تھا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔